تو میں نے براہ راست ان کے منہ سے یہ سارا سنا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے، آپ نے خدا کو کیسے پایا، یہ مسلمان ہو گیا۔ میرے بیٹو، خدا کو پانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اللہ کا پتہ جاننے کا طریقہ تحقیق ہوتی ہے، تحقیق۔ اور تحقیق کے لیے انسان کو قرآن مجید میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے، غوطہ زن ہونا پڑتا ہے قرآن مجید میں۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ غور کرنے کا، رب کو، خدا کو پانے کا طریق، کہ قرآن مجید میں غوطہ زنی کریں، قرآن مجید میں ڈوب کے دیکھیں۔ اب آپ کو کینیڈا لے آتا ہوں، آئیے میرے ساتھ کینیڈا۔ اور یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں یہ بھی دلچسپ ہے، یہ بھی 1978 کا ہے۔ پہلے مصر گئے، وہاں سے فرانس آئے، اب آپ کو کینیڈا لے چلتے ہیں کہ کس طرح کن کن لوگوں کو خدا کی خبر ملی۔ لوگوں نے سرگرداں رہ کر حق کی تلاش میں سچائی کے ساتھ کس طرح خدا کا پتہ پایا اور پھر اس کو پا گئے۔ 1978 میں ایک شخص تھے، پروفیسر گیری ملر، یہ نامور کرسچن اسکالر تھے، میتھمیٹیشنز تھے، یہ اسپیشلسٹ تھے میتھمیٹکس کے حصہ، علم ریاضی کے اور لاجک کے، اور ٹورانٹو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے میتھمیٹکس اور لاجک کے۔ اور وہ 1977 تک مسلمان اسکالر سے مناظرے کرتے تھے اسلام کے خلاف۔ یہ ڈاکٹر گیری ملر مناظرے کرتا تھا یہ شخص۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی، چونکہ یہ مناظر تھا، منطقی تھا، لاجک کا اسپیشلسٹ تھا اور میتھمیٹیشین، علم ریاضی کا۔ اس نے ریسرچ شروع کی کہ میں قرآن مجید میں سے غلطیاں نکالوں۔ اس نے تحقیق شروع کی کہ قرآن مجید میں سے مسٹیکس نکالوں، ایررز نکالوں، کہاں کہاں کوئی تضاد ہے، کوئی سائنٹیفک ایرر ہے، سائنسی غلطی ہے، کوئی مسٹیک ہے، کوئی ایسی حقیقت بیان کی گئی ہے جو غلط ثابت ہو گئی ہو۔ تو قرآن مجید میں سے خدا نخواستہ ہسٹوریکل، تاریخی، سائنسی، علمی غلطیاں نکالنے کے لیے اس نے ریسرچ شروع کی۔ تو قرآن مجید کو غلط ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ ریسرچ شروع کی، اور ریسرچ کے اینڈ پر قرآن مجید کو سچا مان لیا۔ اللہ اکبر! اینڈ ہوا کہ قرآن سچا ہے۔ انہوں نے جب قرآن مجید میں تحقیق جاری رکھی تو اس کے اندر دیکھا، اب آپ کو میں دے رہا ہوں، ان کی نظر میں سورہ النحل کی آیت آئی، سورہ النحل کی آیت نمبر 69 بولیے، یاد رکھ لیں، آیت نمبر 69 اور 68، یعنی 68 اور 69 دو آیتیں، سورہ النحل، اور سورہ کا نمبر ہے 16۔ انہوں نے یہ آیت قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی اور دیکھا، یہ بات سمجھنے والی کہ اس آیت میں اللہ پاک نے شہد کی مکھی سے خطاب کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈالا کہ تو پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں بھی، جنہیں لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں، اپنے گھر بنا، یعنی چھتے بنا، چھتے۔ پھر اگلی آیت پڑھی، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔
پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے جا کر رس چوسا کر، پھر اپنے رب کے سجائے ہوئے راستوں پر جو ان پھلوں اور پھولوں تک جاتے ہیں جن سے تو نے رس چوسنا ہے تو وہاں جایا کر، اور دوسری مکھیوں کے لیے بھی لایا کر، آسانی فراہم کرتے ہوئے ان راستوں پر چلا کر۔ پھر آگے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، پھر ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، وہ شہد ہے جب بن جاتا ہے، جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، پر اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، پھر بات ختم کی ہے تفکر پر کہ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کو نشانیوں سے پہچانو، اس میں بھی نشانی ہے۔ اب ڈاکٹر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں گیری ملر، جس پر چونک اٹھا، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں نے آیت پڑھی تو اس میں 4 مرتبہ شہد کی مکھی کو ایڈریس کیا گیا، 4 مرتبہ، اور چاروں مرتبہ صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا، فیمیل کا صیغہ۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ شہد بنانے کے لیے کہ جا چھتا بنا، پھلوں کا رس چوس، پھولوں کا رس چوس، اس سے شہد بنا اور ان راستوں پر چل، یہ سارے آرڈرز کیے جا رہے ہیں شہد کی مکھی کو، اور قرآن مجید نے چاروں جگہ صیغہ مؤنث کا یوز کیا، فیمیل کا صیغہ۔ اب وہ صیغے دیکھ لیجئے، انتخذی یہ فیمیل کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ نہیں، مرد کے لیے نہیں، فیمیل کے لیے، انتخذی مؤنث کا صیغہ۔ پھر فرمایا ثم کلی، مؤنث کا صیغہ، کلی دیکھیے، پھر مؤنث کھایا کر، پھر فرمایا اس کے بعد فسلکی، تیسرا لفظ فسلکی سبل ربک ذللا، تیسرا لفظ کہ پھر ان راستوں پر چل جو اللہ نے بنائے ہیں، شہد بنانے کے لیے پھلوں اور پھولوں تک جا، اور راستے ہیں کہ تم فلاں پھولوں تک جا، فلاں فلاں پھل میں جا، فلاں درخت پہ جا، آنے جانے کے راستے ہیں۔ فرمایا فصلوں کی، یہ بھی فیمیل کے لیے، اور پھر من بطونہا، پھر ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں میں سے وہ رس نکلتا ہے جو شہد بنتا ہے، یہ بھی صیغہ مؤنث کا ہے۔ اب ڈاکٹر گیری ملر بیان کرتا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا۔ اس نے چند چیزیں کی جن میں سے 1-2 کوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ قرآن مجید نے فوکس کر کے ہر جگہ صرف فیمیل شہد کی مکھی کو ایڈریس کیا ہے، تو یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ شہد بنانے میں جانے والی مکھیاں فیمیل ہیں، کسی ایک جگہ بھی میل مکھی کو ایڈریس نہیں کیا۔ جو پھلوں سے رس چوس کے لاتی وہ فیمیل ہے، جو پھلوں پھولوں تک جاتی ہے وہ فیمیل ہے، جس کے پیٹ سے رس نکلتا ہے وہ فیمیل ہے۔ قرآن مجید نے چاروں جگہ فیمیل مکھی کو ایڈریس کیا ہے، چاروں جگہ صیغے مؤنث کے ہیں۔ کیوں؟ پھر تحقیق کی، اور یہ اب جا کے ریسرچ ہوئی ہے۔ اب اگلا حصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنی طرف سے ایڈ کر کے بات سمجھانے کے لیے، کہ شہد کی مکھیاں جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور آقا علیہ السلام یہ سورہ النحل بیان فرما رہے تھے، اور ان آیتوں کے ذریعے شہد کی مکھیوں کا قصہ اور ان کے جا کے رسوں کو چوسنا اور شہد بنانا، یہ قصہ جب بیان ہو رہا تھا قرآن مجید میں، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مکھیاں 2 قسموں کی ہوتی ہیں، نر اور مادہ۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شہد کی مکھیاں اس کی 2 جنسیں ہوتی ہیں، میل اور فیمیل، جیسے ہمارے مرد اور عورت ہوتے ہیں، کہ مکھیوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ بھائی آج اگر آپ کو نالج پہنچا ہے تو سائنس نے پہنچایا ہے۔
میں 1400 سال قبل کا زمانہ بیان کر رہا ہوں، جو تاریکی کا دور تھا، جس میں مائکروسکوپ نہیں تھے، مختلف کیڑوں کی سٹڈی کے سامان نہیں تھے، سیکس ڈٹرمینیشن کے سامان نہیں تھے، کنسپٹ نہیں تھے، سائنس کی کتابیں نہیں تھی، سائنس کا نالج نہیں تھا۔ اور میں بتاؤں کہ انسانیت کو کب پتا چلا کہ مکھیوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، وہ بھی سن لیں، 1637 میں پتا چلا، آج سے تقریباً 400 سال قبل، 1637 شہد کی مکھیوں کی سیکس ڈٹرمینیشن ہوئی کہ ان میں میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں۔ اور آگے سنیے، یہ ریسرچ پھر بعد میں، اس کے بھی بعد میں ہوئی جا کے، اور جب دنیا کو، عالم انسانیت کو، سائنس کو، پروفیسرز کو، ریسرچرز کو، سائنٹسٹوں کو جب پتا چلا کہ ان میں میل اور فیمیل دونوں سیکس ہوتی ہیں، مذکر مؤنث، تو وہ زمانہ تھا 1637 کا۔ اور جب یہ بات قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول بتا رہے تھے، وہ اس سے 1000 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ بتائیے، اگر خدا نہیں ہے تو کس نے مصطفیٰ کو بتایا تھا؟ اللہ کا وجود نہیں ہے تو کس نے قرآن میں یہ بات بتائی تھی کہ شہد کی مکھیاں فیمیل ہیں جو شہد جمع کرتی ہیں؟ اور سائنس کو اب پتا چلا شہد بنانے والی مکھیاں جو نر ہیں، مرد، مکھی مرد، اب میں مکھا تو نہیں کہہ سکتا، لفظ تو مکھی کا ہی چلتا ہے، مگر جو نر ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، آرام سے نیند کرتے ہیں اور بنا بنایا کھاتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے جو نر ہیں، مرد، پکا پکایا کھاتے ہیں، شہد بنا بنایا کھاتے ہیں۔ وہ شہد بنانے نہیں جاتے، وہ پھلوں سے رس نہیں چوستے، وہ پھولوں کے رس نہیں چوستے، وہ دھکے نہیں کھاتے۔ دھکے شہد کی مکھیاں خواتین کھاتی ہیں جو ان کی ویمن لیگ ہے۔ جو شہد کی مکھیوں میں جو ویمن لیگ ہیں، محنتیں وہ کرتی ہیں، اور جتنی محنتیں میری بہنیں بیٹیاں کرتی ہیں اتنے مرد نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک مشن کی کمٹمنٹ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک ایمانی قوت و طاقت۔ اللہ پاک نے یہی قوت و طاقت ان شہد کی مکھیوں میں رکھی ہے کہ مرد انتظار کرتے ہیں کہ شہد ملے تو کھائیں گے، اور سارا سفر طے کر کر کے شہد لانے، بنانے اور پیٹ سے نکالنے کا عمل فیمیل مکھیاں کرتی ہیں، جس کو میں شہد کی مکھیوں کی ویمن لیگ کہوں گا۔ یہ تحقیق آج سامنے آئی، رچرڈ ریمننٹ اس کا نام ہے، سائنٹسٹ، میں پورا پتہ بتا دوں، رچرڈ ریمننٹ، جس نے 1637 میں تحقیق کر کے پہلی بار بتایا شہد کولیکٹ کرنے والی مکھیاں فیمیل ہوتی ہیں، میل نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور پھر فرمایا تھا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ ہر جگہ فیمیل کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے، تو قرآن مجید کو کس نے بتایا تھا کہ شہد کلیکٹ کرنے کا پورا عمل فیمیل مکھیاں کرتی ہیں، میل نہیں کرتی؟ بھائی انسانیت کو تو سائنس نے بتایا ہے آج سے 400 سال پہلے، 1637 کو، اور انسانیت کو قرآن نے بتایا ہے آج سے 1400 سال پہلے۔ تو خدا نہیں ہے تو کون بتا رہا ہے مصطفیٰ کو؟ خدا کا وجود نہیں ہے اور وہ وہی نہیں بھیجتا اپنے پیغمبر کو، تو قرآن میں یہ حقیقت کون ڈکلیئر کر رہا ہے؟ یہ ورکر ہوتی ہیں اور شہد جمع کرتی ہیں۔ اب چونکہ یہ بات ہو گئی، سیکس ڈٹرمنیشن ہو گئی، پھر یہ تحقیق چلتی رہی آگے۔ پھر اسی طرح آگے آئیے، یہاں ان کی بات تو ہو گئی ڈاکٹر گیری ملر کی، تو میرے ذہن نے پھر ایک اور چاہا کہ اسی کے ساتھ جڑتی ہوئی چیز ہے، میں وہ بھی کوٹ کر دوں، اور وہ پودوں کی، پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔
یہ جو پودے آپ ہر وقت دیکھتے ہیں، اب کچھ لوگوں کو جو زمیندارہ کرتے ہیں، فارمنگ کرتے ہیں، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں، چونکہ جب سائنس ایک چیز ڈکلیئر کرتی ہے تو رفتہ رفتہ علم پھیلتا ہے، لوگوں تک پہنچتا ہے۔ بہت سوں کو نہیں پتہ ہوتا جو اس سبجیکٹ اور اس فیلڈ کے ساتھ متعلق نہیں ہے، ان کو پھر بھی پتہ نہیں ہوتا، مگر کچھ نہ کچھ نالج ہو جاتا ہے۔ اب آج سائنس کی دریافت کے بعد ہمیں تھوڑا یا زیادہ ہم تک یہ علم ہے کہ جیسے شہد کی مکھی کا ذکر کیا، اسی طرح جتنے پودے ہیں، پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، میل اور فیمیل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، تو پودوں کے بھی اندر سیکس ڈٹرمینیشن کی جاتی ہے کہ یہ نر ہے، یہ مادہ ہے، میل اور فیمیل کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں پودوں کے۔ اب یہ بات غور سے سنیں، یہ علم کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہیں، یعنی مرد اور عورت کی طرح، میل اور فیمیل، یہ انسانیت کو کب پتہ چلا؟ جب میں یوں کہوں گا کہ سائنس کو کب پتہ چلا؟ یہ 1694 میں پتہ چلا۔ عالم انسانیت کو ڈکلیئر کیا سائنس نے کہ پودوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، اور یہ سائنسدان نیٹی سٹیونز، پہلے تھا جے آر کیمریریس 1694 میں جس نے اناؤنس کیا، اور پھر یہ ریسرچ چلتی رہی تو 1903 میں امریکن سائنٹسٹ نیٹی سٹیونز نے اس تحقیقات کو مکمل کیا۔ اس درمیان 1866 میں بھی گریگور مینڈل نے اس کے اوپر جینیٹکس پر کتابیں لکھی، ان کے میل فیمیل ٹریٹس پر کتابیں آئیں، یعنی یہ ریسرچ 1694 سے لے کر 1903، پچھلی جو صدی گزری ہے اس تک 200 سال یہ ریسرچ چلتی رہی ہے۔ تو سائنس پر جا کے منکشف ہوا ہے آج 300 سال پہلے، جب یہ چیز آپ نے دیکھ لی کہ ان نباتات میں بھی مؤنث اور مذکر ہیں، میل اور فیمیل کریکٹرسٹکس ہیں، تو یہ سائنس بتا رہی ہے آج۔ اب آ جائیے قرآن کی طرف، یعنی 1600، پھر دوہرا رہا ہوں، 94 سے پہلے دنیا انسانیت میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پودوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، نر اور مادہ۔ میں اس پر فوکس کر رہا ہوں۔ آج اگر آپ کے نالج میں ہے تو اس لیے کہ آپ بوٹنی پڑھتے ہیں، آج سائنس میں درج ہو چکا ہوا ہے، یہ پچھلے 300 سال میں نالج سپریڈ ہوا ہے، اور پچھلے 100 سال سے کنفرم ہو گیا ہے، پہلے بھی 200 سال پہلے بھی کنفرم ہوا۔ جو 300 سال کا سائنسی نالج ہے، جو کتابوں میں کورسز میں آپ بچے بچیاں پڑھتے ہیں، تو اب آپ کو پتہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں 1694 سے پیچھے چلے جائیں، یہ 17ویں صدی کا اینڈ تھا، 1694، 17ویں صدی کا اینڈ، آپ 16ویں صدی میں چلے جائیں، جسٹ آج سے 400 سال پہلے چلے جائیں، 500 سال چلے جائیں، 600، 700، 800 سال، عالم انسانیت میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پودوں میں نر مادہ میل اور فیمیل ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے اور امت کو اور انسانیت کو قرآن دیا، وہ آج سے 1400 سال قبل کی بات ہے۔ یعنی پودوں میں میل اور فیمیل کا علم سائنس کو ملا آج سے 350 سال قبل، 350 سال قبل، اور قرآن نے کیا کہا 1400 سال قبل۔ آ جائیے سورہ یاسین، سورہ کا نمبر 36 ہے، سورہ یاسین، اور آیت کا نمبر بھی سبحان اللہ 36 ہے، سورت کا نمبر بھی 36، آیت بھی 36۔ قرآن مجید نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے نر اور مادہ جوڑے بنائے، پاک ہے وہ رب
جس نے تمام چیزوں کے نر اور مادہ میل اور فیمیل جوڑے بنائے اور ان سے بھی بنائے میل اور فیمیل نر اور مادہ جوڑے جن نباتات کو تم زمین میں اگاتے ہو، جن نباتات کو پودوں کو زمین اگاتی ہے ان میں بھی نر اور مادہ بنائے، اور خود ان کی جانوں میں سے یعنی انسانوں کے بھی نر اور مادہ بنائے، اور پھر فرمایا اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں ابھی تک انسان نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے ابھی اور دریافتیں بھی ہوں گی جو سائنس جہاں تک نہیں پہنچی، اگلے زمانوں میں اور دریافتیں بھی ہوں گی کہ ان میں بھی نر اور مادہ میل اور فیمیل کے کریکٹرسٹکس ہیں۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، تو گویا سائنس کو قرآن کی حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے ابھی اور ترقی کرنی ہے۔ تو قرآن نے 1400 سال قبل یہ حقیقت کھول دی تھی، 1400 سال قبل۔ اور پھر یہ تو ایک آیت کریمہ، پھر سورہ طٰہٰ کو پڑھ لیں، سورہ طٰہٰ، اس کی سورہ نمبر ہے 20 اور آیت نمبر 53 سورہ طٰہٰ۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا، اس میں تمہارے سفر کرنے کے لیے راستے بنائے اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انواع و اقسام کی نباتات اگائیں، انواع و اقسام کی نباتات، اور ان سب نباتات کے جوڑے بنائے نر اور مادہ، میل اور فیمیل۔ ہر ایک کو جوڑوں کی شکل میں بنایا، ہر پودا، نر بھی مادہ بھی، میل بھی فیمیل بھی۔ یہ علم پلانٹس کا، ویجیٹیشن کا، بوٹنی کا، یہ علم قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے دے رہا ہے، جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سائنس کو یہ خبر ہو رہی ہے آج سے 350 سال قبل، سائنس کو یہ خبر ہو رہی ہے 350 سال قبل، اور قرآن یہ خبر دے رہا ہے 1400 سال قبل، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف انسانوں، حیوانوں اور پودوں کی بات نہیں ہے، ابھی اللہ فرماتے ہیں کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں میل فیمیل کریکٹرسٹکس رکھے ہیں، وقت آنے پر تمہیں پتہ چلے گا، سائنس ابھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ سورہ الذاریات، الذاریات کا نمبر ہے 51، آیت نمبر 49، اس میں بھی فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہر زندہ جاندار چیز جو ہم نے کائنات میں پیدا کی ہے، روئے زمین پر ہر زندہ جاندار چیز، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، نر اور مادہ، میل اور فیمیل، ہر ایک کے جو جوڑے بنائے، جنسی جوڑے، تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو کہ اللہ حق ہے، سمجھو کہ قرآن سچ ہے، سمجھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ اور حق ہے۔ یہ بیان کر کے اب آج کی نشست کی آخری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے آخری چیز، اور پھر تھوڑا سا تذکرہ ہم ان لوگوں کا کر لیں گے کہ جنہوں نے اللہ کو پا لیا ہے، اللہ کو پا لیا ہے۔ آ جائیے، ایک اور اینگل ہے، اس کو لیتے ہیں۔ آپ اپنے جسم کی طرف توجہ کریں، سر سے پاؤں تک اپنے جسم کو دیکھیں، دیکھیے یہ انگلیاں ہیں، جوڑے ہیں، نظر آ رہے ہیں انگلیوں کے جوڑ؟ دیکھو بیٹے اور بیٹیاں سب، انگلیوں میں بونز کے اندر ہڈیوں کے جوڑ ہوتے ہیں، دو ہڈیاں جہاں بھی ملتی ہیں تو ان کو جوڑ کہتے ہیں۔ اس سے موومنٹ ہوتی ہے، جسم میں موومنٹ ہوتی ہے، ہڈیوں کے جوڑ۔
اب میں آپ کو اس اینگل سے دکھاتا ہوں کتنے جوڑ ہیں پورے انسانی جسم میں، ہڈیوں کے جوڑ، جوائنٹس، کتنے جوڑ ہیں. یہ میں آپ کے سامنے لیٹسٹ تحقیق سائنس کی دنیا کی رکھ رہا ہوں اس وقت. یہ سیل فون یا گوگل یا انٹرنیٹ کا نالج نہیں ہے، یہ یونیورسٹیز کا اور ریسرچ سینٹرز کا طے شدہ مسلمہ نالج دے رہا ہوں. چونکہ آپ سیل فون پہ جب گوگل کرتے ہیں تو اوت پٹانگ معلومات، درست بھی غلط بھی، دونوں قسموں کی مل جاتی. یہ کتاب ہے بایو میٹیریلز فار امپلانٹس اینڈ اسکیفولڈز، اسپرنگرز کی چھپی ہوئی، امریکہ کی. یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پڑھ سکتے ہیں. اس کے چائنیز، جاپنیز اسکالر، سائنٹسٹ اس کے رائٹرز ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. پیج 5 ہے اس وقت میرے سامنے، پیج 5. وہ کہتے ہیں کہ پورا انسان کا جو جسم ہے، اس کا جو ہڈیوں کا سسٹم ہے، ڈھانچہ، اسکیلیٹل سسٹم، وہ 360 جوڑوں پر مبنی ہے. بولیے کتنے؟ 360 جوڑ، جوائنٹس ہیں. 640 مسلز ہیں، 206 ہڈیاں ہیں، الگ الگ عدد ہے. مگر میں بات کر رہا ہوں جوڑ. ہڈیاں جب ملتی ہیں تو جوائنٹس ان کے، وہ کہتے ہیں کہ 360 جوائنٹس ہیں. پہلے وقت میں کوئی 340 بیان کرتا تھا پچھلی صدی کے اینڈ تک، پھر 350 کے لگ بھگ بیان ہوتا رہا. اب تحقیق جو ہے اینڈ پر جو پہنچی ہے تو 360 جوڑ ہیں ہڈیوں کے انسانی جسم میں. یہ ایک اور کتاب ہے میرے سامنے، ڈیزائن فار ایرگونومکس. یہ سب لیٹسٹ ریسرچ بکس ہیں، لیٹسٹ. اسپرنگر سیریز ان ڈیزائن اینڈ انوویشن، اس کے اوپر وہ اس کے صفحہ 243، پیج 243 بیان کرتے ہیں کہ انسان کے جو جوائنٹ ہیں، ہڈیوں کے جوڑ، وہ 360 ہیں. میں کنفرم کر رہا ہوں پہلے آپ کو مختلف حوالوں سے تاکہ شک و شبہ نہ رہے. 360 انہوں نے تحقیق دی. پھر ایک اور کتاب دے رہا ہوں میں، اسٹیو میک-کاک، پی ایچ ڈی ہے، یہ امریکہ کی، شکاگو کی، الینوائے یونیورسٹی آف امریکہ، شکاگو کی، اس کے پروفیسر ہیں. بایو مکینکس، اس کے اوپر وہ بیان کرتے ہیں بوننگ اپ آن اسکیلیٹل بایو مکینکس، چیپٹر 13، باب نمبر 13. وہ بیان کرتے ہیں کہ پورے انسان کے اندر جو ہڈیوں کے جوڑ ہیں، جوائنٹس، 360 ہوتے ہیں. 206 ہڈیاں ہیں، 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس، اور 900 کے قریب لیگامنٹس ہیں. 900 لیگامنٹس، تو 360 جوڑ ہیں. پھر اب ریسرچ آرٹیکل ہے اس کے ساتھ میں دے رہا ہوں، جس کو جے جل، یعنی سائنٹسٹ ہیں ایک، اے مور، ڈی فیلا، جے لیوس اور کرسٹوفر میکارتھی اور ایم سٹرلنگ، یہ 6 سائنٹسٹ ہیں مل کے جو ریسرچ آرٹیکل لکھا ہے. گریوز ماڈرن مسکولوسکیلیٹل فزیوتھراپی، وہ لکھتا ہے ڈیسائیڈڈ امر ہے کہ 360 جوڑ ہیں. اب پہنچے ہیں اس نتیجے پر. چند سال پہلے کہتے تھے 350 کے قریب ہیں. 1990 کی دہائی تک کہتے تھے شاید 340 کے قریب ہیں، پھر 350. اب دریافت، تحقیق فائنل ہوئی، اب پہنچے ہیں کہ 100% کلیئر ہے 360 ہیں. 360. پھر امریکہ کی ایک اور یونیورسٹی آف روچیسٹر ہے نیو یارک میں، یونیورسٹی آف روچیسٹر، اس کے پروفیسر ہیں اور کئی پروفیسرز ہیں اور ریسرچرز ہیں. میں ٹائم شارٹیج کی وجہ سے آپ کو آرٹیکل دکھا رہا ہوں. آرٹیکل وہ کہتے ہیں، انہوں نے اناٹمی آف جوائنٹ کے اوپر اور ریسرچ کی ہے، ہاؤ مینی جوائنٹس آر ان دا ہیومن باڈی. اس ریسرچ آرٹیکل میں، جس کے آتھر اور کئی سائنٹسٹ کو آتھرز ہیں اس کے،
وہ کہتے ہیں اے ہیومن اڈلٹ باڈی ہیز 360 جوائنٹس. جو انسان ہے پورا جسم، اس کے جوڑ ہڈیوں کے 360 ہوتے ہیں. سم جوائنٹس آر اموویبل اینڈ سم الاؤ ویریس ٹائپس آف موومنٹ. کئی موو کرتے ہیں جوائنٹ اور کئی موو نہیں کرتے. پھر ایک اور لیٹسٹ ریسرچ جو جاپان کے سائنٹسٹ نے کی ہے، جاپان کے، وہ بھی 4 سائنٹسٹ ہیں، جوائنٹ آتھر ہیں اس ریسرچ پیپر کے. 2 نومبر 2022 میں یہ ریسرچ شائع ہوئی ہے. والیوم 12 آرٹیکل نمبر 18486 وہ کرتے ہیں کہ the human body possesses 360 joints and more than 650 muscles. اعصاب زیادہ ہیں، 360 جوڑ ہیں ہڈیوں کے. اب بولیے یہاں تک سمجھ آ گئی بات کی؟ بولیے کتنے جوڑ ہیں ہڈیوں کے انسانی جسم میں؟ اونچا بولیں سب، بولیں کتنے جوڑ ہیں؟ اونچا 360، اونچا بولیے. اور یہ سائنس کو کب معلوم ہوا؟ اب موجودہ صدی میں، 2024 ہے نا، یہ جو 24-25 سال گزرے ہیں یا 30 سال گزرے ہیں، ان پچھلے 25-30 سالوں میں ایگزیکٹلی 360 کے عدد تک پہنچے ہیں. اس سے تھوڑا پہلے 350 کے لگ بھگ کہتے تھے، اس سے پہلے 340 کے قریب کہتے تھے. اب موجودہ ٹائم میں، اس صدی میں جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ایگزیکٹلی 360 عدد تک پہنچے ہیں. یہ بات سمجھ گئے؟ اب متوجہ ہو جائیں، سر تا پا، سر سے پاؤں تک کان بن جائیں، سر سے پاؤں تک ہوش بن جائیں. سائنس آج انسان کو بتا رہی ہے کہ فائنلی پورے انسان کا جسم 360 جوڑوں پر قائم ہے. اور یہ ریسرچ سٹیپ بائی سٹیپ یہاں تک پہنچی ہے، درجہ بدرجہ. پچھلی صدی میں 360 کا عدد کنفرم نہیں تھا، گریجولی اوپر آتا گیا ہے، مختلف عدد تھے. آئیے اب خدا کہاں ہے؟ خدا کو کیوں مانیں؟ مذہب کو کیوں اپنائیں؟ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان کیوں لائیں؟ متوجہ ہو کے سنیں. وہ حقیقت انسانی جسم کی 360 جوائنٹس کی، جوڑوں کی، جو اس موجودہ صدی میں حتمی طور پہ سائنس نے دریافت کی ہے، آج سے 1400 سال قبل میرے ہاتھ میں صحیح مسلم کی کتاب ہے، حدیث پاک، صحیح مسلم شریف، حدیث نمبر 1007، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1007، اور سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5242، اور مسند احمد بن حنبل، اور حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان، اور حدیث کی کتاب صحیح ابن خزیمہ، صحیح مسلم سمیت تمام کتب حدیث میں حدیث صحیح ہے. 1400 سال قبل آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں حدیث کے کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فرمایا انہو خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، کہ ہر انسان کا جسم 360 ہڈیوں کے جوڑوں پر بنایا گیا ہے. 1400 سال قبل تاجدار کائنات نے فرمایا ہر انسان کا جسم 360 ہڈیوں کے جوڑوں پر قائم کیا گیا ہے. ارے سوچنے کی بات ہے. آپ حق کی تلاش کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہیں نہ خدا کی خبر نہ اپنی خبر. میرے بیٹوں بیٹیوں، سچ ان سے ملے گا جن کا سچ خود گم ہو گیا ہے. سائنس سے پوچھو کم سے کم، اگر کچھ نشانیاں لینی ہیں. جو سائنس آج کنفرم کرتی ہے کہ انسانی جسم 360 جوڑوں پر قائم ہے، کس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا؟
کس نے وحی فرمائی تھی؟ یہ علم کس نے حضور کو عطا کیا تھا جو 1400 سال قبل ڈکلیئر کر گئے کہ انسان کا جسم 360 ہڈیوں کے جوڑوں پر قائم ہے، جوائنٹس پر؟ اگر آقا علیہ السلام کا بتانا حق ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کھڑے ہو کر سارے کے سارے تاجدار کائنات کی نبوت اور رسالت کو سیلوٹ کریں، سیلوٹ کریں آقا علیہ السلام کی نبوت کو، ہاتھ سینوں پہ رکھ کر سیلوٹ کریں کہ سائنس آج موجودہ صدی میں جو 2025 کی یہ صدی جا رہی ہے، سائنس ہمیں کنفرم کر کے آج بتا رہی ہے، پچھلی صدی تک 340 کے قریب کہتی تھی، پھر 350 کے لگ بھگ کہتی تھی، آج 360 کہتی ہے۔ تاجدار کائنات 1400 سال پہلے بتا گئے کہ 360 جوڑ ہیں۔ اگر خدا نہ ہوتا تو مصطفیٰ کو علم کس نے دیا ہوتا؟ اگر اللہ حق اور سچ نہ ہو تو پھر اللہ کے رسول کو یہ علم کس نے دیا؟ اگر اسلام کا مذہب اور دین سچ نہ ہو تو علم کس نے دیا؟ اگر حدیث نبوی سچ نہ ہو اور قرآن سچ نہ ہو تو علم کس طرح آیا، جس کو سائنس آج تک جھٹلا نہیں سکی، بلکہ لمحہ بلمحہ سائنس جوں جوں ترقی کرتی ہے وہ در مصطفیٰ پہ سجدہ ریز ہوتی چلی جاتی ہے، حضور کی بتائی ہوئی حقیقتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ میں بھی سیلوٹ کرتا ہوں آقا علیہ السلام، آپ کی نبوت اور رسالت کو، آقا آپ کے عطا کردہ دین کو، اور میرے مولا تیرے قرآن کو ہم سب سیلوٹ کرتے ہیں۔ ہم سجدہ ریز ہیں، ہم تیرے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے کہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، تو نے ہمیں قرآن عطا کیا، تو نے ہمیں حدیث مصطفیٰ عطا کی، اور اس دین سے، اس پیغمبر سے جوڑا جس نے اپنے اس زمانے میں وہ حقائق بتائے جن کو دریافت کرنے میں انسان کو 14 صدیاں گزر گئیں۔ بیٹھ جائیے، سبحان اللہ۔ چند منٹ اختتام کے لیے ذرا دوسری دنیا میں چلے چلتے ہیں، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے خدا کا صرف پتہ ہی نہیں پایا تھا بلکہ خود خدا سے ملاقات کرنی تھی۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، مگر ہم فقط فرض ادا کرتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو ادائیگی فرض کے اوقات میں صرف فرض ادا نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ جب ان حقائق، دلائل اور آیات بینات سے آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط مستحکم ہو جائے اور ایمان درجہ ایقان تک پہنچ جائے اور اللہ رب العزت کی وجود اور اس کی ہستی میں کوئی شک و شبہ نہ بچے، اور ہر زندگی کے گوشے میں اللہ کی نشانیاں دکھائی دینے لگیں، جس شے کو دیکھو اس میں اللہ کی قدرت جلوہ گر نظر آئے، جب ایسا تعلق پیدا کر لو تو پھر نماز اللہ کی ملاقات بن جاتی ہے۔ آئیے چند لمحے ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو اس مولا سے ملاقات کرتے تھے۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں بڑے قدیم زمانوں میں، حضرت سفیان ثوری ہیں، ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں حضرت جعفر بن سلیمان کو کہ آؤ میرے بھائی، اور کہنے والے کون ہیں؟ حضرت سفیان الثوری، جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، جن کا درجہ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ وہ اپنے ساتھی اسی زمانے کے ایک عظیم محدث اور ایک عظیم بزرگ حضرت جعفر بن سلیمان سے کہتے ہیں آؤ ذرا تمہیں لے چلیں کسی ایسی ہستی کے پاس کہ جب تک وہ دنیا میں ہے تب تک ہم ان کی مجلس سے دل و جان کی راحت پائیں گے، جب وہ ہستی دنیا سے چلی جائے گی تو دل اور جان و روح کی راحت حاصل کرنے کی کوئی اور جگہ نہیں رہے گی۔
جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے چل پڑا حضرت سفیان ثوری کے ساتھ، اور ہم داخل ہوئے ایک حجرے میں، وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی، اور داخل ہوتے ہوئے حضرت سفیان ثوری نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اس خاتون کی یوں ہی زیارت کی، نگاہ ان پر پڑی تو کہا اللہم انی اسألک السلام، اے اللہ میں تجھ سے سلامتی مانگتا ہوں، تجھ سے سلامتی کا طالب ہوں۔ جب یہ کہا تو وہ خاتون رو پڑی۔ حضرت سفیان ثوری نے پوچھا ان سے کہ آپ کیوں رو پڑی ہیں؟ میں نے تو اللہ سے صرف سلامتی مانگی ہے، آپ کیوں رو پڑی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ سفیان، سلامتی پانے کے لیے دنیا کو دل سے نکالنا ہوتا ہے، جس دل سے دنیا نکل جائے گی اس دل میں سلامتی آ جائے گی، جگہ بنا لے گی، اور اگر آپ اس سے بھی جڑے رہیں اور دنیا کو بھی اپنے دل میں سموئے رکھیں تو سلامتی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت سفیان ثوری بھی رو پڑے۔ وہ خاتون کون تھی؟ ان کا نام تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھیے، امام سفیان ثوری جیسے عالم، محدث، فقیہ، جنہیں دنیا امیر المومنین فی الحدیث کہتی ہے، جنہیں حجت کہتی ہے دین کے علم میں، اور کل بخاری، مسلم، مسند احمد، سنن ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، کل سیاہ ستہ جن کی روایتوں سے بری پڑی ہیں، اور اس زمانے کی سلف صالحین کی ایک کتاب کا ایک باب بھی ایسا نہیں جو سفیان ثوری کے نام سے خالی ہو۔ وہ ہستیاں چل کر رابعہ بصری کے پاس جاتی ہیں اور ان کے حجرے میں جا کے سلامتی طلب کرتی ہیں۔ وہ کیوں جاتی تھی؟ کیا لینے جاتی تھی؟ اتنے بڑے علم اور تحقیق اور فقہ اور حدیث اور علوم اور معارف کے بلند مقام پر فائز لوگ، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا یہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جو رب سے ملاقات کرتے ہیں، جو رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو جو رب سے ملاقات کرتے ہوں ان سے ملاقات رکھنا کم سے کم اس ملاقات کی کچھ شعائیں دیتا ہے، اس ملاقات کی کچھ تجلیات دیتا ہے، اس ملاقات کے کچھ اثرات دیتا ہے، کچھ کیفیات دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والے پہلے زمانوں میں سلف صالحین، تابعین، اتباع التابعین کے دور میں کہا کرتے تھے کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا کرو، اور اگر خود اللہ کی مجلس میں نہ بیٹھ سکو تو ان کی مجلس میں بیٹھو جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ جماعت ایک پوری، علماء، محدثین اور بزرگوں کی ایک جماعت، جس میں حضرت سفیان ثوری بھی تھے، اور ان کے ہاں جانے والوں میں حضرت شعبہ بن الحجاج بھی تھے، اور حضرت شعبہ بن الحجاج یہ بھی ان ائمہ میں سے ہیں جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ یہ بھی کثرت سے حضرت رابعہ بصری کی خدمت میں جاتے، حضرت سفیان ثوری بھی ان کی خدمت میں جاتے، اور بڑے بڑے جلیل اور قدر لوگ، ساری دنیا طلب علم کے لیے ان کے پاس جانے والی تھی، اور وہ معرفت الہی کی طلب کے لیے رابعہ بصری کے پاس جاتے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم سے پہلے ایک شخص تھا، وہ کچھ پیسے، کچھ درہم حضرت رابعہ بصری کو پیش کر رہا تھا، اور بعض کتب میں آتا ہے کہ وہ 4000 درہم لے کے آیا تھا۔ وہ پیش کرتا تھا کہ آپ کی حاجات پوری کرنے کے لیے وسائل نہیں، آپ رات دن اپنے مولا سے لو لگا کے بیٹھی رہتی ہیں، باہر جا کے محنت مزدوری نہیں کرتی، یہ کچھ پیسے رکھ لیں تاکہ آپ کی ضروریات کی کفالت ان سے ہو سکے۔
وہ جب اس شخص نے یہ بات کی تو حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، واللہ انی لا استحی ان اسأل الدنیا ممن یملکها فکیف ممن لا یملکها۔ کہا اے نادان، خدا کی عزت کی قسم، میں تو اس سے دنیا مانگنے میں حیا کرتی ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ اس سے دنیا مانگوں جو دنیا کا مالک ہے۔ اس مالک سے دنیا مانگتے شرم آتی ہے تو اس شخص سے کیسے مانگ سکتی ہوں جو خود مالک ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کے لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، دل کو دنیا سے مستغنی ہو جانے کی ضرورت ہے۔ جب تک دل کے اندر دنیا کا حرص، لالچ، تڑپ، رغبت قائم رہے گی اور دل دنیا سے جڑا رہے گا، اس وقت تک وہ مولا سے جڑ نہیں سکتا۔ کسی کے وصل کے لیے فصل ضروری ہوتی ہے، کہیں سے کٹو گے تو کہیں جڑو گے۔ اس مادی دنیا سے دل کٹے تو اللہ سے جڑنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور یہ نصیب انہی کو ہوتا ہے جن کی زندگی میں مراد یہ رہے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی، الہی ہمتی و مرادی فی الدنیا ذکرک و فی الآخرۃ رؤیتک ثم افعل بینہما ما شئت۔ وہ ہمیشہ جب سجدے میں جاتی، ہاتھ اٹھاتی، روتی تو عرض کرتی، میرے مولا اس دنیا میں میری ہمت، میری خواہش، میری طلب اور میری مراد فقط یہ ہے کہ تیری یاد نہ چھوٹے، شب و روز میرا دل تیری یاد میں مشغول رہے، ہر وقت تیرا ذکر میرے قلب اور باطن اور روح میں سمویا رہے، تو دنیا میں تیری یاد رہے اور آخرت میں تیرا دیدار رہے۔ یہاں تیری یاد نہ چھوٹے اور جنت اور آخرت میں تیرا دیدار نہ چھوٹے، یہ دو چیزیں عطا کر، اور اس کے بعد جو چاہے میرے ساتھ کر دے، تو مالک ہے۔ ان کا فوکس اس چیز پہ رہتا تھا۔ تو جن کا فوکس اس چیز پہ رہتا، اللہ پاک ان سے ملاقات کرتے، انہیں اپنی قربت کی لذتوں اور حلاوتوں سے فیض یاب کرتے تھے۔ مگر عزیزان محترم، اس فوکس میں خالصیت چاہیے، ملاوٹ نہیں چاہیے۔ ہماری پوری زندگی ملاوٹ ہے، ہماری سوچوں میں ملاوٹ، ہماری خواہشوں میں ملاوٹ، ہمارے افعال و اعمال میں ملاوٹ، ہماری رغبتوں میں ملاوٹ، ہمارے معاملات میں ملاوٹ، ہمارا کچھ بھی خالص نہیں بچا۔ جب تک یہ ساری میل کچیل نکال نہیں دیتے جو دنیا کے حرص اور ہوس اور ارد گرد کے گندے ماحول کی وجہ سے ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں، ہمیں خالصیت نہیں ملتی، اور جب دل میں تعلق خالص نہ ہو اس وقت تک بندہ اس ذات کی معرفت حاصل نہیں کرتا۔ ایک واقعہ پر ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ منقول ہے کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف جا رہی تھی سفر حج پر۔ ایک شخص راستے میں آپ کو ملا اور مل کے اس نے کہا، فَأَقْبَلَ إِلَيْهَا رَجُلٌ وَقَالَ يَا هَٰذِهِ كُلِّي بِكُلِّكِ مَشْغُولٌ، کہ میں سارا کا سارا سراپا تمہاری محبت میں فنا ہوں، سراپا آپ کی محبت میں فنا ہوں، میرا سراپا آپ کے سراپا کی یاد میں گم ہے، اس محبت میں گم ہے۔ اس نے جملہ بول دیا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے کھڑی ہوتے ہی اس کو فرمایا، اچھا اگر یہ بات ہے ان لی اختن احسن منی وہی وراءک، اس کا امتحان لیا، امتحان۔ کہا میری ایک بہن ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، میں تو کوئی شے ہی نہیں، بڑی خوبصورت ہے، اور وہ تمہارے پیچھے ہے، تمہارے پیچھے۔ بس جو ہی آپ نے یہ کہا، اس نے فلتفت الرجل، تیزی سے مڑ کے پیچھے دیکھ، مڑ کے دیکھ کہ وہ خوبصورت ان کی بہن کون ہے۔
مڑ کے دیکھا تو حضرت رابعہ بصری نے ایک تھپڑ اس شخص کے منہ پہ رسید کیا، تھپڑ مارا اور یہ جملہ بولا، سوچنے والا، سوچنے والا، سمجھنے والا۔ فرمایا رأیتک من بعید فقلت وجدت عارفا، تم نے جو لباس وضع قطع بنا رکھی ہے، میں نے تمہیں دور سے دیکھا تو میں نے سمجھا کہ عارف مل گیا ہے، ایک عارف مل گیا ہے۔ فلما تکلمت فقلت وجدت عاشقا، جب تو میرے قریب آیا اور تو نے مجھ سے کلام کیا اور جو کہا سو کہا تو میں نے سمجھا مجھے عاشق مل گیا ہے۔ فلما جربتک وجدتک کذابا، جب میں نے تمہارا تجربہ کیا، آزمایا، تو تمہیں سب سے بڑا جھوٹا پایا، مکار اور بے ایمان پایا۔ تھپڑ رسید کر کے یہ جملہ بولا کہ دور سے عارف لگتے تھے، کلام کر کے عاشق لگتے تھے، اور جب تمہیں بھٹی میں ڈالا، پہچانا، چھوٹی سا امتحان لیا تو جھوٹے لگے۔ اس شخص کی چیخ نکلی، اس کا جو گم کردہ راہ تھا، وہ جو بھولا ہوا راہ تھا، اس کو راہ پہ چڑھا دیا، ایک تھپڑ نے راہ پہ چڑھا دیا، ایک تھپڑ نے۔ اور وہ بولنے لگا، فصاح الرجل، اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے مٹی اپنے سر پہ ڈالی، اس نے کہا کہ بدبخت، تو دنیا کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور دنیا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک لحظہ نگاہ محبوب سے ہٹائی کسی اور کو دیکھنے کے لیے، تمہارے چہرے پہ تھپڑ لگا۔ اور اس شخص کا حال کیا ہوگا جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر نگاہ اللہ سے ہٹا لے اور کسی اور طرف کر لے، تو اللہ اس کے دل پہ اپنے بودھ کا، دوری کا تھپڑ لگائے گا، حجابات اور پردے آ جائیں گے۔ ہم دوری کے تھپڑ زدہ لوگ ہیں۔ آئیے اعتکاف کے ان راتوں میں اور ان مبارک مجلسوں میں اپنی لو اللہ سے لگا لیں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں۔ وہ جو دوریاں آ گئی ہیں اپنے مالک اور محبوب سے، اور بے خبری آ گئی ہے، اس اندھیروں سے نکل جائیں، اللہ کی خبر پائیں خبر والوں سے، اور سجدے کریں، عبادت کریں، نماز کو ملاقات بنائیں، اور اللہ رب العزت کی صدق کے دل سے ایسی طلب کریں محبت کے ساتھ کہ وہ وقت آئے کہ وہ ذات خود پردے ہٹا دے اور آپ کو شرف ملاقات بھی دے۔